اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کا سلسلہ گفتگو اس حوالے سے چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آج کے جدید اور ترقی یافتہ زمانے میں دین کے اوپر عمل کرے، تو سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ اس دین پر عمل کیوں کرے، پھر یہ سوال اٹھا تھا کہ اس دین پر عمل کیسے کرے۔ ابھی تک کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو 6 ایپیسوڈ گزرے اس کے اندر کافی کچھ اس حوالے سے ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی گئیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ان باتوں کے اوپر اور زیادہ روشنی ڈالنا ہے کہ جو پچھلے ایپیسوڈز کے اندر آپ کے سامنے بہت ہی اختصار سے پیش کی گئی ہیں۔ سب سے آخری گفتگو جو آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ جب دین آج کے زمانے میں بھی ہمارے لیے اس کی ضرورت موجود ہے، اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ہم آج کے زمانے میں اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 3 طریقے آپ کے سامنے ہم نے بتائے کہ ہمارے پاس کبھی کبھی دین کے اندر کچھ ملاقات بیان ہوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مصداق کو معین کر دیا جاتا ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک جگہ پر کانٹینٹ کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی کبھی اسٹرکچر بیان کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ آج کی اس گفتگو میں سب سے آخری سوال جو اس سے پہلے والے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر دین اتنا اچھا ہے اور ہم دین کے اوپر آج کے زمانے میں عمل بھی کر سکتے ہیں، ہم مختلف سوسائٹیز میں رہتے ہیں، مختلف ادیان کے پیروکار اور فالوورز کے ساتھ ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب تمام تر امور ہم انجام دیتے ہیں جہاں پر ہماری جو اسلامک آئیڈینٹی ہے، جو ہمارا تشخص ہے، وہ بھی پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر خواتین ہیں اور وہ اپنے پردے کے ساتھ، اپنے حجاب کے ساتھ سوسائٹیز میں جا رہی ہیں، اپنے حجاب کے ساتھ کالجز میں جا رہی ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، اگر آفس انوائرمنٹ ہے وہاں پر جا رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ خاتون اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ جا رہی ہے۔ دور سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس کا تعلق کس دین سے ہے؟ دین اسلام سے۔ اگر اس خاتون کا تعلق دین اسلام سے ہے تو پھر یہ خاتون دوسروں سے، دوسری خواتین سے کہ جن کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے، کرسچن ہیں، جیو ہیں یا ایک ایتھیسٹ ہیں فار ایگزامپل، تو یہ ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرے، کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے اس کے آپسی ریلیشن رہیں۔ دیکھیے، کسی بھی بات، کسی بھی نتیجے تک کے پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے اس سے پہلے کون سا مقدمہ طے کیا گیا ہو، اس سے پہلے کون سی باتیں، کون سی جو ایک بنیادی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہو، تاکہ ہم جب نتیجہ لیں تو آپ کے لیے ایک دم کرسٹل کلیئر ہو جائے۔ تو لہٰذا بہت سی باتیں ممکن ہے یہاں پر آپ کو ابھی فوراً ایسا لگ رہا ہو کہ ٹھیک ہے اس گفتگو کو تو ہم سنا کرتے تھے، لیکن جو ہمارا سوال ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم جو بعد میں نتیجہ لینے والے ہیں اس کی بنیاد یہ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج کا سوال کیا ہو گیا ہم لوگوں کا کہ جب دین اتنا اچھا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس دین سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں آج کی سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسی دین کی بنسبت کہ جو اتنا اچھا دین ہے، اب دین کے اچھے ہونے پر بھی انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا، لیکن یہ سوال رہ جاتا ہے، یہ بات رہ جاتی ہے کہ آخر اتنا اچھا ہونے کے باوجود یہ دین ہم سے دور کیوں ہے، یا ہم اس دین سے دور کیوں ہیں، کیوں ہم دین سے دور بھاگ رہے ہیں؟ یہ سوال صرف کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس سوال صرف جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نہیں، سب سے اس سوال کا تعلق ہے۔ والدین اس سوال کو سنیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کے بچے دین سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ بچے اس سوال کو اور اس ڈسکشن کو سنیں تاکہ وہ دیکھیں وہ خود کیوں دین سے دور جا رہے ہیں، وہ خود کیوں دین کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں، اور آ کر اپنے آپ کو ایک مرتبہ ایگزامن کریں، اپنے آپ کا اسسمنٹ کریں اور دیکھیں کہ کیا ریزن ہے کہ جو ہم کیا ان سب چیزوں کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پائے ہیں،
کیا ہم ان سب چیزوں کو مکمل طور پہ درک نہیں کر پائے ہیں؟ تو درک کرنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ سوسائٹیز میں جو لوگ مینیجر ہیں مختلف چیزوں کے، مختلف اداروں کے سربراہ ہیں، وہ لوگ دیکھیں کہ ان کی سوسائٹی میں لوگ کیوں دین سے دور بھاگ رہے ہیں، تاکہ وہ اس حساب سے پلان کر پائیں۔ ہم آ کر چیک کریں کیوں ہم اپنے آپ کو دین سے اتنا دور محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو ذہنی طور پہ صحیح طریقے سے درک نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ مکمل طور پہ صحیح ہو جائے تو ممکن ہے ہم اس کام کو بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی پریپریشن کے، ہمارے اندر اتنا زیادہ ایک شوق بڑھ جائے اس چیز کی بنسبت کہ وہ خود بخود کام ہونے لگے۔ بہت سے ٹائم پہ ہم دین پہ عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہوتا ہے۔ آپ فرض کیجئے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ کل جیسے ہی آپ سو کر اٹھیں، اگر میرے مخاطب ابھی جوان ہیں تو میں اپنے ینگسٹرز سے، جو میرے بھائی بہن ہیں، جو یوتھ ہیں، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا، اگر آپ فرض کیجئے کل آپ سے یہ کہا جائے کہ کل آپ کی زندگی کا بہت اہم دن ہے، فرض کیجئے آپ کا کل کوئی جاب کا ایک انٹرویو ہے، یا فرض کیجئے کل صبح آپ کا کوئی ایگزام ہے، آپ نارملی 10 بجے صبح سو کے اٹھتے ہیں، آپ سے کہہ دیا جائے نہیں کل صبح 6 بجے آپ کا ایگزام ہے، کل صبح 6 بجے آپ کا انٹرویو ہے، کیا آپ 6 بجے سے 1 گھنٹے پہلے تک کے، فار ایگزامپل 5 بجے تک کے جو ہیں جو سو رہے ہیں، 5 بجے کے بعد کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے؟ آپ نے الارم نہیں بھی لگایا ہوگا تب بھی جب آپ سونے جا رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات رہے گی کہ مجھے 5 بجے اٹھ جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 6 بجے میرا انٹرویو ہے، کیونکہ 6 بجے میرا ایگزام ہے۔ وہاں پر اتنا زیادہ آپ کے اندر شوق ہوگا، اتنا زیادہ آپ کے اندر ایک طریقے سے انکریجمنٹ ہے اس انٹرویو کی بنسبت، اس ایگزام کی بنسبت، کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو کوئی آ کر آپ سے بتائے، کوئی آ کر آپ سے بار بار تاکید کرے، کوئی آپ کے لیے الارم لگائے، نہیں، آپ خود سے اٹھ جائیں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس انٹرویو کی اہمیت کو مکمل طور پہ کیا کیا ہے؟ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے۔ آپ نے اس اہمیت کو اپنے وجود میں محسوس کر لیا ہے مکمل طریقے سے، اور آپ نے درک کر لیا ہے۔ جب آپ نے مکمل طور پہ محسوس کر لیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو فوراً آپ کو کسی بھی کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر اتنا شوق ہو گیا ہے کہ آپ خود بخود اس کام کے لیے آگے بڑھ جائیں گے۔ فرض کیجئے کل آپ کے آفس کا پہلا دن ہے، کیا آپ ڈیلے کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں، پہلے دن کا پرفارمنس بہت اچھا ہونا چاہیے، پہلا امپریشن ہے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ آپ فرض کیجئے کل آپ کے یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، نہیں، آپ پہلے دن کے لیے آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھیں گے تاکہ آپ پورا پریپریشن کریں، اچھے سے تیار ہوں اور ایک دم اچھی پرفارمنس دینے کے لیے کلاس میں پہلے دن ہی پہلے وقت تک کے پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر شوق بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر یہی چیز ہم آ کر فرض کیجئے دینی امور کی بنسبت دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک طریقے سے ایک کاہلی موجود ہوتی ہے۔ کیوں کاہلی آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ چیز جو ہمیں درک کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوال سب لوگ سے خطاب کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دین سے دور کیوں جاتے ہیں؟ ہم دینی امور سے دور کیوں جاتے ہیں؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیوں دین کی طرف نہیں آتے ہیں؟ اس کو ہمیں بہت زیادہ ایگزامن اور اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کو مکمل طریقے سے اینالائز کر لیں گے، اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ اس مسئلے کی اہمیت کو پہچان جائیں گے، کیونکہ دیکھیں جب تک کہ آپ کو اہمیت نہیں پتہ ہے تب تک کہ ممکن ہے آپ جو ہیں اس مسئلے کی بنسبت بہت زیادہ سیریس نہ ہوں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آ کر بیٹھ جائے اور آپ کو نہ پتہ ہو کہ یہ شخص کون شخص ہے، فرض کیجیے ایک کنٹری کا کوئی پریسیڈنٹ ہے، اگر اس کو جو ہے آپ سے بتایا نہ جائے کہ بھئی یہ پریسیڈنٹ ہے اور آپ ان کو جانتے بھی نہ ہو، وہ آ کر آپ کے سامنے بیٹھ جائے اور آپ ایک دم سے کیا دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا، آپ ایک دم نارمل اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ نارمل طریقے سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ سے بتایا جائے گا کہ نہیں یہ تو مسٹر پریسیڈنٹ ہیں، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو ایک مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ میرے کپڑے صحیح ہیں، میں صحیح سے بات کر رہا ہوں یا بات نہیں کر رہا ہوں، فوراً آپ کا احترام سامنے والے کی بنسبت بڑھ جائے گا۔ تو بہت سے ٹائم پر یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے
کیونکہ ہمارا ذہن ہی ہے جو ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے. تو لہٰذا بہت سے ٹائم پہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ جس کے اندر ضعف موجود ہوتا ہے. بہت سے ٹائم پہ ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ جو شوق ایجاد کرنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. اگر ہم آ کر اچھے سے اس کو آ کر اینالائز کریں، اپنے ذہن کو پریپیئر کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری مشکلات جو بعد میں درپیش ہیں ان سب کو بہت ہی آسانی سے ہم ان کو طے کر لیں. آئیے دیکھتے ہیں، اس مسئلے کو اینالائز کرتے ہیں، اس سوال کو اینالائز کرتے ہیں کہ دین سے دور جانے کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں. الا ماشاء اللہ جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں اتنے ریزنز بتائے گئے ہیں کہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو دین سے لوگ دور جاتے ہیں. میں نے ان چیزوں کو 2 مرحلوں میں آپ کے سامنے ڈیوائیڈ کیا ہے، اور 2 مرحلے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان باتوں کو میں پیش کروں گا. ایک بہت ہی مختصر سا اشارہ آپ کے سامنے اس سے پہلے والے پروگرام میں کیا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے اس کو اینالائز کر کے اور بہت ہی ڈیٹیل میں، تفصیل میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں جاننا پسند کرتے ہیں کہ دین ہے کیا. یہ دین جو اتنا ہم لوگ دین کے حوالے سے ریلیجن کیا کرتے ہیں، یہ ریلیجن کیا ہے، یہ ریلیجس ایکٹیویٹیز، نالج وغیرہ وغیرہ کیا ہے، ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے، ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے، ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، ہم بالکل بھی اس چیز کی طرف جانا پسند نہیں کرتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ میں ایک خالی اشارے کے طور پہ بتا دوں. دوسرا مرحلہ کیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ہم دین کو ہو سکتا ہے مکمل طریقے سے جان جائیں، لیکن ہم نے اپنے جو لوگ ہیں جو دین پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، بہرحال بزرگوں نے تو عام طور سے تجربہ اتنا کسب کیا ہوتا ہے کہ وہ عام طور سے جان جاتے ہیں کہ ان کو دین پر کیسے عمل کرنا ہے، یا اس طرف سے مکمل طریقے سے جان جاتے ہیں یا بالکل ہی الگ ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے جوان ہیں جو اس وقت سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، کیونکہ ہم ان کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے اوپر زیادہ توجہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ابھی سیکھنا ہے، لہٰذا ان کے لیے راستوں کو زیادہ بتایا جائے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے آئیڈیل پیش نہیں کرتے ہیں. ہم ان کے لیے نہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک آئیڈیل پہلے سے موجود ہے، اس کا ایک رول ماڈل پہلے سے موجود ہے، اس کا ایک ایگزامپل پہلے سے موجود ہے، اس کا ایک پریسیڈنٹ پہلے سے موجود ہے. یعنی ہم اگر آ کر نمونے عمل بیان کریں تو ہو سکتا ہے بہت سی جگہ پر ہمیں حتیٰ وہ بنیادی گفتگو جو انسان کے عقیدے پر مؤثر ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہ پڑے. مختلف فیلڈز میں آپ جا کر دیکھیں جہاں پر پہلے سے نمونے عمل موجود ہیں. ایک بچہ ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، فرض کیجئے اس کو فٹ بال کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. آپ کہیں گے فلاں پلیئر کو دیکھا ہے، فلاں پلیئر جو ہے اس کے جیسے فٹ بال سیکھو، کھیلو، اس کے جیسے رہو. شروع سے دیکھ لیجئے جتنے بھی تھے. ایک بچہ ہے کرکٹر بننا چاہتا ہے، آپ کہیں دیکھیے فلاں پلیئرز ہیں دنیا میں بہت مشہور ہیں، ان کو دیکھ کے فوراً بن جاؤ. اب جیسے ہی یہ بچہ آ کر اس آئیڈیل، اس رول ماڈل کو دیکھتا ہے، اس نمونے عمل کو دیکھتا ہے، تو اس کو بہت زیادہ شوق دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی کامیابی کو دیکھتا ہے، وہ خود بخود اپنے دل میں شوق کو ایجاد کر لیتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہم لوگ آئندہ آنے والے پروگرامز میں کریں گے. فی الحال ہم لوگ بڑھتے ہیں کس چیز کی طرف کہ ہمارے پاس دین کا مکمل علم نہیں ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا مختصر وضاحت اس کے اوپر پیش کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ تھیوریٹیکل فیلڈ میں یا تھیوریٹیکل مرحلے میں ہم اس طریقے سے غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم پریکٹیکل مرحلے میں یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں. میں کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ان دونوں کو، چاہے تھیوریٹیکل مرحلے میں، کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے کیا چیز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی نماز کوئی واجب ہے ہمارے اوپر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کوئی واجب ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض کی جو ظلم بری چیز ہے، عدل کرنا بہت ضروری چیز ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ تولیں، جب آپ کسی چیز کو بیچیں، جب آپ کسی چیز کی خرید و فروخت کریں، جب آپ کسی کو پرچیز کریں یا کسی کو سیل کریں، تو وہاں پر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ جو چیز آپ دے رہے ہیں، جس چیز کے مد مقابل، اس میں آپ انصاف کا مظاہرہ کریں.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی دوسروں کو دکھاتے ہوئے تھوکا نہیں ہے. دیکھیں کتنی پریکٹیکل بات ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول گرامی اسلام کی صفت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنے دہن مبارک سے کوئی بھی پانی کو باہر نہیں پھینکتے تھے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول خدا ان صفات کے حامل تھے. یہ کیا ہو جائے گا, یہ تھیوریٹیکل مرحلہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے. لیکن ایک پریکٹیکل مرحلہ ہوتا ہے, یعنی ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطر بہت پسند تھا, یعنی وہ پسند کرتے تھے کہ انسان صاف ستھرا رہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو عطر بہت پسند تھا, وہ پسند کرتی تھیں کہ وہ معطر رہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ عطر کا یوزج ہمیں کیسے کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ صفت جو رسول گرامی اسلام کی ہے اس کو ہم پریکٹیکل کیسے بنائیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ نماز جس کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ نماز کی 2 رکعت ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں. تو ایک مرتبہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بھی دور ہونے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ایک پریکٹیکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے انجام دیا جائے. ہمارے پاس ہو سکتا ہے آج کا جو ہمارا اس سیریز کا جو ایک جنرل سوال ہے وہ کیا ہے, ہولسٹک سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم آج کے زمانے میں دین پہ عمل کیسے کریں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس گائیڈ لائنز الا ماشاء اللہ موجود ہیں, ہمارے پاس گائیڈ لائنز بہت ہیں, لیکن اس کو پریکٹیکل کیسے بنانا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے اندر ہمیں پرابلم پیش آ رہی ہے. تو لہٰذا دونوں مرحلے میں آ کر ہمیں اینالائز کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جو علم دین ہے, تو لہٰذا علم دین پہ گفتگو چل رہی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں تھیوریٹیکل پتہ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ہمیں پریکٹیکل پتہ نہیں ہوتا ہے. دونوں مرحلے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا علم جو ہے مکمل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, یعنی ہمیں ایک دم شروع سے آخر تک کی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر بینکنگ سسٹم بھی موجود ہے. ہمیں شروع سے لے کر آخر تک کی پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے اندر مثال کے طور پہ رائٹس کا پورا ایک سسٹم موجود ہے, ہر کسی کا رائٹس بتائے گئے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ جانوروں کے بھی رائٹس بتائے گئے ہیں اسلام کے اندر. ہم آ کر جیسے ہی دیکھتے ہیں لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہیومن رائٹس کی رعایت نہیں کرتے ہیں, آپ جو ہیں اینیمل رائٹس کی رعایت نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوگا. نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس اور جتنے بھی اس طریقے کی باتیں ہیں اس کا پورا سسٹم اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے. اسلام کے اندر آ کر انسان کا کے جتنے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں, یا تو انسان کا تعلق اپنے آپ سے ہے, اس کے بھی رائٹس بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو ہیومن رائٹس والے بہت زیادہ مد نظر قرار نہیں دیتے ہیں. کسی کو بھی بتا دیتے ہیں کہ بھئی اپنی آپ کڈنی دے دیجئے, آپ اپنا ہاتھ کاٹ کے بیچ دیجئے, اپنا پیر کاٹ کے بیچ دیجئے, یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے. اسلام کہتا ہے نہیں, انسان کی ڈگنیٹی ہے, انسان کے اندر انسان کا احترام ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. انسان کی انسانیت کا احترام کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ یہ چھیڑخانی نہیں کر سکتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ انسان کا ایک تعلق خود سے ہے, اس کے اندر بھی اس کے رائٹس ہیں. اس کے ہاتھ کا ایک رائٹ ہے, اس کے پیر کا ایک رائٹ ہے, اس کے عقل کا ایک رائٹ ہے, اس کی زبان کا ایک رائٹ ہے, آنکھ کا, کان کا, ہر چیز کا رائٹ ہے. انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کے خداوند یعنی اس کے خالق سے, اس کا رائٹ ہے. اس کے جو رائٹس انسان کے اوپر ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. انسان کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں کس کے اوپر, کہ جو دوسرے اس کے ہم نوع ہیں, دوسرے انسان جو ہیں, چاہے وہ والدین ہوں, چاہے وہ بھائی بہن ہوں, چاہے وہ انسان کا اسپاؤس ہو, چاہے وہ انسان کے بچے ہوں, چاہے وہ انسان کے پڑوسی ہوں, چاہے وہ انسان کے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ انسان کے ٹیچر ہوں, وغیرہ وغیرہ. انسان کا ایک تعلق ہوتا ہے ان 3 گروپس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں موجود ہیں, جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جتنا بھی ہمارا انوائرمنٹ ہے, جو ہم اپنے آس پاس میں زمین دیکھ رہے ہیں, اپنا آسمان دیکھ رہے ہیں, ہوائیں چل رہی ہیں, ان سب کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر, ان سب کا رائٹ ہے ہمارے اوپر. جو جانور ہمارے آس پاس ہیں ان کا رائٹ ہے ہمارے اوپر, وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہ پورا ایک سسٹم اسلام نے بیان کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں, اب یہ پورا سسٹم ہمیں ایک تھوڑا بہت پتہ ہے کہ ہاں ایک رائٹ کا سسٹم موجود ہے, لیکن ہمیں تفصیل سے نہیں پتہ ہے کہ مکمل طور پہ یہ رائٹس کیا کیا ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی مکمل علم کا نہ ہونا دین کے بنسبت باعث بنتا ہے کہ ہم دین سے بھاگیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے.
ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر روزہ واجب ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لیے سختی درپیش ہے تو ہمارے اوپر روزہ معاف ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر روزہ واجب ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیخ اور شیخہ ہیں، یعنی کوئی بوڑھی عورت بوڑھا مرد ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے روزہ واجب ہے، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے سفر درپیش ہے یا وہ مریض پڑ گیا ہے، بیمار پڑ گیا ہے تو اس کے اوپر روزہ واجب نہیں، کسی اور ٹائم رکھ لے گا۔ لہٰذا ہم سختیوں کو دیکھتے ہیں، آسانیوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ناقص علم بھی کبھی کبھی باعث بنتا ہے کہ ہمارے جوان ہم خود دین سے دور آتے جائیں۔ اگر ہمارے پاس مکمل علم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پلٹ کر اس کی طرف واپس آ جائیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس علم مکمل ہوتا ہے، لیکن ہم دین سے استنطاق نہیں کرتے ہیں، ہم دین سے سوال نہیں کرتے ہیں کہ آ کر وہ ہمارے مسئلے کو ریزالو کریں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود اس کو مسئلہ بنا کر ہم خود اپنی ٹیچنگ کو دین کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں ہمارا نظریہ یہ، آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہمارے سوسائٹیز میں، ہمارے گیدرنگز کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو ایسا ہے۔ یہ بہت جو ہے خطرے کی گھڑی ہے، جہاں پر انسان پلٹ کے یہ کہنے لگے کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے لہٰذا دین کو ایسا ہونا چاہیے، یہ بہت خطرے کی گھڑی ہے۔ بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دین کا عقیدہ کیا ہے یہ ہمیں بتایا جائے، ائمہ طاہرین علیہم السلام کا عقیدہ کیا ہے ہمیں یہ بتایا جائے، رسول گرامی اسلام کا عقیدہ کیا ہے یہ ہمیں بتایا جائے۔ اگر ہم ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ایسا مانتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، ہمیں یہ حکم چاہیے ہے، تو وہاں پر یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو سینٹر بنا رہے ہیں۔ آپ کے نظروں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی نظروں میں معصومین علیہ السلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ جیسے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جہاں پر ایک حدیث کے اندر کوئی بات آئی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، فوراً پلٹ کے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جیسے یہ ہو گیا ہے کہ آپ سینٹر ہیں بیچ میں، آپ کا جو دل چاہے گا آپ کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور معصومین علیہ السلام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم 3 مرحلے آپ کے سامنے بیان کیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرامز جو ہیں اس کے اندر اس کے اوپر اور روشنی ڈالیں گے، کیونکہ بات ابھی مقدمے اور تمہید کے اندر ہی چل رہی ہے کہ دین سے کیوں ہم لوگ دور بھاگتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یا تو مکمل علم نہیں ہوتا ہے، یا تو ہمارے پاس جو ہے ناقص علم ہوتا ہے، یا پھر ہمارے پاس علم ہونے کے باوجود ہم دین سے استنطاق نہیں کرتے ہیں، مطلب اس سے طلب نطق نہیں کرتے ہیں، مطلب اس سے طلب علم نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے علم کو اس کے اوپر تھوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کی گفتگو کو یہیں تک کے رکھتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے آنے والے پروگرامز کے اندر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔